مجھے گالی دو گے مجھے اس کا ملال ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سننا، جہاں جہاں سے سن رہے ہو کان لگا کر سننا، اور نہیں سن رہے ہو بعد میں سننا کہ میں خود کو گالی دینے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن مذہب کا مذاق اڑانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شریعت کا مذاق اڑاؤ گے تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ عوام کا رخ موڑ کر عوام کو کسی مسئلے میں الجھا کر جی کھول کر ناچنا گانا کریں گے، جی کھول کر وہابیوں دیوبندیوں سے رشتہ داریاں کریں گے، تو یاد رکھنا گالی تو بہت چھوٹی چیز ہے، خون کا آخری قطرہ بھی بدن سے بہہ جائے گا، لیکن میں اللہ اکبر کبیرہ تمہیں اس پر معافی نہیں مل سکے، اس پر معافی نہیں مل سکے۔ اس علاقے کو وہابیت سے بچایا گیا ہے، دیوبندیت کو روکا گیا ہے۔ ان ساری باتوں کو ایک کنارے کرتے ہوئے میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا خاندان جھوٹا خاندان نہیں ہے، ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے 40-50 سال میں آپ مجھے ریکارڈ پیش کریں کہ ہم نے اپنے خاندان کی کرامتیں نہیں گنائی ہیں، ہم نے اپنے خاندان کا لوہا نہیں منوایا۔ پچھلے 40 سال میں دارالعلوم سلیمانیہ قائم ہوا، دارالعلوم اعلی حضرت قائم ہوا، اور اس کی برانچز، اس کی شاخائیں پورے علاقے میں پھیلی ہیں۔ جس ادارے سے مفتیان کرام نکلے، علماء نکلے، حفاظ نکلے، اور ممبر پر آپ جو تعداد دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے دارالعلوم سے تعلیم لی ہے تو بھی، نہیں لی ہے تو بھی، یہ دارالعلوم کے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم کا نمک کھایا ہو تو بھی، نہ کھایا ہو تو بھی، اس کے فیضان سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی کرامتیں نہیں گنائی، ہم نے اپنا لوہا نہیں منوایا، ہم نے کوشش کی، ہمارے اکابرین نے کوشش کی کہ آپ اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہیں، آپ کے قدم متزلزل نہ ہو، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، آپ کا عمل خراب نہ ہو، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے، یہ کام کیا ہے۔ اگر خاندان کی کرامتیں منوانا ہوتی تو ہم اس پر کتابیں لکھ چکے ہوتے، ہم اس پر تقریروں کے انبار لگا چکے ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے میرا خاندان کون سا خاندان ہے؟ میرے خاندان کے بزرگوں کے احوال سے جو لوگ میرے والد گرامی کے زمانے سے جڑے انہیں معلوم ہے کہ میرے خاندان میں کیسے کیسے بزرگان دین اور ان کے زمانے میں وقت کے کتنے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے ہمارے خاندان کے اللہ اکبر کبیرہ اس کی سرپرستی فرمائی، لیکن ہم نے کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہاں آپ کی رشد و ہدایت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ترقی، آپ کے ایمان، آپ کے عمل پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، لیکن میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک کام کرنا، اگر میرے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہو بات کرو، مجھے حرج نہیں، مجھے تکلیف نہیں، لیکن اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے اس عمل سے کہیں تمہارے باپ دادا کے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، تمہارے اس کام سے کہیں تمہاری نسلوں کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے، کہیں تمہاری آنے والی پیڑھیاں گمراہ نہ ہو جائیں، تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو
تم نسب پر بات کرو، شجرے پر بات کرو، مجھے جھوٹا کہو یا جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم وہ کہو، لیکن یہ وقت جو امت پر گزر رہا ہے وہ وقت کیسا پرخطر ہے. آپ دیکھیں نظر اٹھا کر اس وقت کنڈیشن کیا ہے ہمیں کس بات پر توجہ دینا چاہیے، کس بات پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں شراب، جوا، خرافات، بچیوں کا مرتد ہونا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر اور اس سے نظر پھیر کر آپ ایک ایسے وواد، ایک ایسی چیز میں اپنا ذہن لگا رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ اس میں ٹھوکر کھائیں گے، اس لیے کہ کسی کی تحقیق کتنی ہی بڑی ہو میں اس کو مجاہد ملت کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. کسی کی تحقیق کتنی بڑی ہو میں اسے مفتی اعظم ہند کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. کسی کی تحقیق کتنی بڑی ہو میں اسے اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر فوقیت نہیں دے سکتا. اس لیے آپ کو اس میں ٹھوکر لگے گی، آپ وہ کام نہ کریں. مل جل کر رہیں، اتفاق و اتحاد قائم کریں. آپ جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو اس پلیٹ فارم سے دین کی جو خدمت کر سکتے ہو وہ کام انجام دو. آپ جس جگہ کھڑے ہو وہاں سے دین کا جو کام انجام دے سکتے ہو وہ کام انجام دو. آپ اللہ اکبر کبیرہ دین کی بنیادوں کو جتنا مضبوط کر سکتے ہو اتنا مضبوط کرو. لوگوں کے لیے ان کے اعمال، ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جتنا کام کر سکتے ہو وہ کام کرو. ایسا کام نہ کرو کہ جس سے عوام آپس میں منتشر ہو جائے. میں نے دیکھا فیس بک پر گالیاں لکھی جاتی ہیں اور صاحب جو ہے وہ شجرہ مانگنے والے گالی دے کر شجرہ مانگتے ہیں. کیا شجرہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ گالی دے کر شجرہ مانگا جائے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالی دے کر شجرہ مانگا جائے گا؟ کیا یہ طریقہ ہے شجرہ مانگنے کا؟ لیکن سنو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر سے کہتا ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس چیز کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر آج بھی آپ دین کی خدمت کا کام کرنے لگ جائیں. میں اس کی معافی کے لیے تیار ہوں. آپ بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. یہ حرکات جو آپ کرتے ہیں غیر بھی دیکھتے ہیں، اپنے بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا اثر کیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، گالی دینے والے چاہے مخالف ہو یا موافق ہو، سب کو کہتا ہوں یہ عمل نہ کرو، یہ کام نہ کرو، مخالفت میں بھی نہ کرو، موافقت میں بھی نہ کرو. گالی دینا، بےہودگی کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی اختلاف ہے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ میری خانقاہ میں آئیں، میرے مدرسے میں آئیں. شجرے کی بات کرتے ہو، خلافت کی اسناد کی بات کرتے ہو. صاحب میں نے دیکھا کہ میرے آباء و اجداد کے نام کے آگے غلط نام جوڑ کر اسے وائرل کرتے ہیں، اس کا ویڈیو جاری کرتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لگاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو تحقیق کرنا نہیں ہوا، یہ تو آپ عوام کے اندر اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اس عمل سے رک جائیں، یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. دین و سنیت کی ترویج و اشاعت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو کام کرو. آج بھی جو مسلک کا کام کرنا چاہے اس کے لیے ہمارے بازو کھلے ہوئے. ہم خود کو گالی دینے والے کو معاف کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا ملال نہیں ہوتا. لیکن ایک بات آج ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گالی دو گے مجھے اس کا ملال نہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سننا، جہاں جہاں سے سن رہے ہو کان لگا کر سننا، اور نہیں سن رہے ہو بعد میں سننا، کہ میں خود کو گالی دینے والوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مذہب کا مذاق اڑانے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں. شریعت کا مذاق اڑاؤ گے تو معاف نہیں کیا جائے گا.
اگر یہ سمجھتے ہو کہ عوام کا رخ موڑ کر عوام کو کسی مسئلے میں الجھا کر جی کھول کر ناچنا گانا کریں گے، جی کھول کر وہابیوں دیوبندیوں سے رشتہ داریاں کریں گے، تو یاد رکھنا گالی تو بہت چھوٹی چیز ہے، خون کا آخری قطرہ بھی بدن سے بہہ جائے گا، لیکن میں اللہ اکبر کبیرہ تمہیں اس پر معافی نہیں مل سکے گی، اس پر معافی نہیں مل سکے گی۔ اس علاقے کو وہابیت سے بچایا گیا ہے، دیوبندیت کو روکا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کسی کو اس بات کا اعتراف نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، یہ بات کان کھول کر سنو، بوانگ دہل کہتا ہوں، آج کے دور میں پیری مریدی کرنا آسان کام ہے، ایسی کمروں میں بیٹھنا آسان کام ہے، ایسی گاڑیوں میں چلنا آسان کام ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جا کر دیکھو وہ علاقے جہاں نہال ملت کبھی کیچڑ میں گھس کے چلے ہیں، بیل گاڑیوں پر چلے ہیں، اللہ اکبر، کبھی ان کی محنتوں کو فراموش نہیں ہونے دوں گا۔ آج تم چاہو کہ صاحب آزادی مل جائے علاقے کو، جس طرح دوسرے علاقے کے لوگ بعض جگہوں کے دیتے ہیں کہ صاحب ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو، یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ، سب ٹھیک ہے، خدا کی قسم یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ میرے باپ دادا بھی اسی احمد رضا کا جھنڈا لے کر چلتے تھے اور ان کی نسلیں بھی اسی احمد رضا کا جھنڈا لے کر چلتے تھے۔ واہ 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 واہ، میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھ سے کہے صاحب آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ فلاں کو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو وہ صاحب ہمارا نہیں ہے، یہ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات میرے امام اہل سنت نے کہی۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیام۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت۔ دیکھو بہت اطمینان سے یہ بات میں آپ کو سمجھا، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، یہ میں خود سے نہیں بیان کرتا، شرح عقائد نسبی اس کی شرح نبراس علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے لکھی ہے، سبھی کو کہتا ہوں، جو طلبہ علماء احباب بڑے بزرگ بڑے سب سے کہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے، مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں سب، ان سے پوچھا منافق کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے منافق کی پہچان میں قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ایک بات سن لو، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محبوب کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ منافق کی پہچان یہ ہے محبوب کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے دشمن احمد پہ شدت، ملحدوں کی کیا مروت کی، یہ عشق کا پیمانہ ہے۔ جو گستاخ نبی ہیں ان سے نہ ملو، ان کو اپنے یہاں نہ بلاؤ، ان سے تال میل نہ رکھو، اور رہ گئی شجرے کی بات، خانقاہ میں آؤ، ہماری چنار شریف کی خانقاہ کوئی 10-20 سال پرانی خانقاہ نہیں، کوئی 40-50 سال پرانی خانقاہ نہیں۔ ہم کس زمانے میں چنار میں آئے، شیر شاہ سوری کا پیریڈ، اور یہی میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کے لیے بھی علم چاہیے کہ آپ تحقیق کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آ کر آپ دیکھیں مدرسے میں کہ وہ آپ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ پیپر نکال کر لائے کہ وہ آپ کا اس میں شجرہ لکھا ہوا۔ میں نے کہا اچھا، کورٹ کے پیپر میں ہمارا شجرہ ملے گا، کورٹ کے پیپر میں تم ہمارے شجرے کی تحقیق کرو گے؟ غلطی پر، پھر کہتا ہوں غلطی پر ہو، تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں نام جاننے ہیں ہمارے بزرگوں کے، مدرسے میں آؤ، آ کر کے دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کے نام کیا ہیں۔ اور خدا کی قسم کہتا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں جو باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں۔
बाप की तरफ से भी सैयद है, माँ की तरफ। हमने ये बात आपसे इससे पहले कभी नहीं कही होगी, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज ये फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद वो मेरे दुश्मन नहीं है, उनको कोई मुगालता लगा या उनको किसी ने गुमराह किया, इसलिए कहता हूं कि दीन का काम करने के लिए कल भी हमारे बाजू खुले, आज भी हमारे बाजू। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाशमी हूं, माफ करने का जज्बा रखता हूं, लेकिन ये कहता हूं कि आप ये रविश, ये जो गाली गलौज की रविश है, इसको खत्म करो। आपकी जमात में उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, और आप उनको भी गालियां देते हैं, मुझको भी गालियां देते हैं, उसको फेसबुक पर लिखते हैं, फिर साहब मुआफिक लोग इधर से गाली लिखते हैं, खुराफात लिखते हैं। ये काम ना करें, ये शजरा तहकीक करने का तरीका नहीं है, इसका तरीका कार ये नहीं है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से इस्तिफ्ता कराया गया, मुझको बरेली के मशाइख के फोन आए कि आपके बारे में ये बात पूछी गई है, क्या फरमाते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता, इसलिए नहीं बोलता, इसकी जरूरत महसूस नहीं करता, इसलिए कि हमें अपनी सियादत का लोहा नहीं मनवाना। जो मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मानता, मुसलमान तो मानता है, मुसलमान तो जानते हो, अगर सैयद नहीं मानते, मुसलमान तो मानते हो। मुसलमानों को गाली देने का हक किसने दिया है? मुसलमानों को गाली देने की अथॉरिटी किसने दी है? ये काम ना करो, इसे बंद करो। ये निहायत ही गलत रविश, जिससे कौम के अंदर इख्तिलाफ पैदा होगा और कौम के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा होगी। तो जाहिर है वो साहब कहते हैं कि हमें कुछ होगा तो आप जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूँ वाह, पूरी दुनिया का ठेका मैंने लेके रखा है कि आपको कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आपकी किसी बात का जिम्मेदार नहीं। और आज मैं ऐलान करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने बुजुर्गों पर भरोसा है, अपने आबाओ अजदाद पर भरोसा है। हम कहते हैं, आज से मैं ये ऐलान करता हूँ, मैं बरात का इजहार करता हूँ, अगर कोई कुछ कहे ये उसका अपना पर्सनल मामला है, मेरा इसमें मामला नहीं। अपने मुआफ़िकीन के लिए भी कहता हूँ, मेरा मामला नहीं। मैंने आपसे कह दिया, आप गाली गलौज का बाजार बंद करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं और मैं इससे बरात का ऐलान करता हूँ। लेकिन गुजारिश यही करूंगा, उस रविश पर चलो जो बुजुर्गों की रविश। आप किसी को सुधारना चाहते हो तो आप उसको गाली देकर, गलौज करके, ताना मार के कभी उसे राह रास्त पर नहीं ला सकते। आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, आपको अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना होगा और अपने यकीन को मजबूत रखना होगा। ये चंद बातें थी जो मैंने कर दी। मैं तकरीर करने की कंडीशन में नहीं, पिछले 15 दिनों से कितने प्रोग्राम कैंसिल हुए, मैं नहीं जा पाया। आज ये पहला दिन है चुनाव शरीफ के उर्स के बाद कि मैं आज किसी प्रोग्राम में शरीक हुआ था, फिर आज आपके प्रोग्राम में यहाँ शरीक हुआ हूँ। मैं आखिरी जुमला कहते हुए रुखसत होना चाहता हूँ। खुदा के लिए देवसर वालों, बिजौरा वालों, तमाम इलाके वालों, कहीं से भी आपका ताल्लुक हो, उमरिया से हो, जियावन से हो, खोबा हर्रा या उमरहर, कहीं से आपका ताल्लुक हो, आप अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या हो क्या नहीं हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको दावत फिक्र देता हूं, आओ मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर दीन की तबलीग का काम करें। बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चे गांजे और शराब का शिकार हो रहे हैं, जुए और ताश के बाजार गर्म हो रहे हैं, ढोल ताशों पर और शादियों पर अल्लाहु अकबर कबीरा लोगों की जिंदगियां, उनकी जायदाद, उनकी विरासतें लुट रही हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इन चीजों पर काम करें? बल्कि इन चीजों को छोड़कर आप एक ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी बात की तरफ जा रहे हैं कि जहां अल्लाहु अकबर कबीरा आपको ठोकर लगेगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कोई भी इंसान मेरी गुजारिश समझ ले या मेरी इल्तिजा समझ ले, मेरा मशवरा समझ ले कि वो खास तौर पर सोशल मीडिया या सोशल मीडिया के बाहर
گالی گلوچ کا کام یا کسی کو تان و تشنی کا کام نہ کرے. اگر کسی کے پاس کوئی مضبوط دلائل ہے، کوئی کہتا ہم نے تحقیق کی ہے ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل اللہ اکبر کبیرہ مفتیان کرام کے سامنے میرے مدرسے میں آؤ، مدرسے میں آ کر کے رکھو اپنی دلیل کہ صاحب میرے پاس یہ دلیل ہے، اس کو سامنے میں پیش کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دلیل میں کتنا دم ہے. اس لیے اس حرکت سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد سے مل جل کر رہنے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرمائے. بجورا کے لوگ جتنے اللہ اکبر کبیرہ غسور تو ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خدا کی قسم ان کے دل گندے نہیں. میں باہر کے جلسوں میں جاتا ہوں، میری تقریریں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. میں نے آندھرا میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں اپنے بجورا کا نام لے کر کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کے شہر کے لوگ کیسے ہیں، لیکن میرے علاقے کے لوگ جیسے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل خراب ہو لیکن ان کا دل بڑا پیارا ہے، ان کا دل بڑا خوبصورت ہے. وہ ایک دوسرے کی دشمنیوں کو، چیزوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، محبت رکھنے والے لوگ ہیں. اپنے علاقے کا نام خراب نہ کرو، اپنے علاقے کے نام کے آگے کوئی برا ٹیگ مت لگواؤ، بلکہ اس طریقے پر چلو جو طریقہ ہمارے اکابرین کا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب آپ کی بات کیوں مانے، آپ کی بات پر کیوں چلیں، میری بات پر نہ چلو تو اعلی حضرت کی بات پر چلو، مفتی اعظم کی بات پر چلو، خلیق ملت کی بات پر چلو، حضور نہال ملت کی بات پر چلو. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لمبی بات میں نے کر لی اور اب شاعر صاحب کو پڑھنا بھی ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے چند شعر کے لیے کھڑا کیا جائے. جن لوگوں نے جلسے میں محنت کی، کوشش کی، پیسہ لگایا اور اس کو سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے. اور آپ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں، کہنے میں کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوگی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.